السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جیکم خان آپ کا اردو کمپٹیشن کلاسز میں سواگت کرتا ہوں۔ آج اس دوسرے پارٹ سے میں آپ کے سامنے اردو زبان کے قواعد اور اس کے متعلق معلومات فراہم کروں گا۔ یعنی اردو زبان ہوتی کیا ہے، اردو زبان کے قواعد ہیں کس طرح۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی زبان ہے، یعنی اس کو پڑھنے، لکھنے، سمجھنے کے لیے کچھ اصول، کچھ ضابطے بنائے گئے ہیں، انہیں قواعد کہتے ہیں، جن کو انگلش کے اندر گرامر، ہندی کے اندر کیا ویاکرن کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں ان چیزوں کو قواعد کہا جاتا ہے۔ دیکھو قواعد ہوتا کیا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے یہ معلومات یہاں پیش کی جائے گی۔ قواعد، اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیجئے۔ دیکھو کسی بھی زبان کے پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے کے لیے جو اصول و ضوابط تیار کیے جاتے ہیں انہیں قواعد کہتے ہیں۔ جیسے اسم ہے، ضمیر ہے، فعل ہے، صفت ہے، محاورے، انہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہندی میں سنجھا، سرنام، کریا وغیرہ ہوتے ہیں، ایک وچن، بہو وچن، لوکوکتی، محاورہ وغیرہ، اسی طرح انگلش میں ناؤن، پروناؤنس، ورب وغیرہ، ایڈجیکٹو وغیرہ، جو پرپوزیشن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے، گرامرس کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح اردو کے اندر یہ قواعد ہوتے ہیں۔ دیکھو کسی بھی جو قواعد یا جو گرامر کا جو ٹاپک ہوتا ہے، سب سے پہلے سب سے چھوٹی چیز کو پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان سے پورن کی اور، یعنی جز سے کل کی اور پڑھا جاتا ہے۔ یعنی پہلے سب سے چھوٹی چیز، یعنی جیسے ہم ہندی گرامر پڑھ رہے ہیں تو ہندی میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے، ورن وچار پڑھیں گے۔ ورن وچار کے بعد ہم کیا ہے، شبد بودھ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم واکیہ بودھ پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم سب سے پہلے اردو میں کیا پڑھیں گے، حروف تہجی یعنی علم ہجا یعنی ورن وچار۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے علم صرف یعنی شبد بودھ۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے، علم نحو یعنی واکیہ بودھ۔ اسی طرح آگے کے جو پارٹس ہیں وہ تمام ہم پڑھتے جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کلمہ یا لفظ یہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھو کلمہ، جو بات منہ سے نکلتی ہے اسے کلمہ یا لفظ کہتے ہیں۔ مکمل کلمہ الفاظ کی مدد سے اور الفاظ حروف کی مدد سے بنتے ہیں۔ دیکھو لفظ کیا ہوتا ہے، یہ لفظ عربی بھاشا کا لفظ ہے، اور لفظ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پھینکنا، پھینکنا۔ چونکہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اکلت تمرۃ ولفظۃ النویٰ، میں نے کھجور کو کھایا اور گٹھلی کو پھینک دیا، مطلب جو منہ سے نکلا، جو پھینکا، وہ لفظ ہوتا ہے۔ دیکھو کلمہ الفاظ یا تو موضوع ہوگا یا مہمل ہوگا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا، یا تو شبد سارتھک ہوگا یا شبد نررتھک ہوگا۔ تو موضوع کو ہندی میں کہتے ہیں سارتھک، مہمل کو ہندی میں کہتے ہیں نررتھک، یعنی جس کا کوئی ارتھ نہ ہو۔ اور جس کا کوئی ارتھ نہ ہو اس سے گرامر میں، یعنی اس سے ویاکرن میں کوئی مطلب یا اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، صرف سارتھک شبد سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اب سارتھک شبد کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ موضوع یا کلمہ۔ دیکھو وہ الفاظ جو بامعنی ہوں، یعنی ان کا کچھ نہ کچھ معنی ہوں، وہ موضوع یا کلمہ کہلاتے ہیں۔ جیسے کتاب، کاپی، لڑکا، پانی۔ ہم نے کتاب کہا تو ایک ہمارے دماغ میں ایک چیز آئی، وہ کیا ہے، کتاب۔ ایسے مہمل وہ الفاظ جو بے معنی ہوں، جن کا کچھ معنی نہ ہو، انہیں مہمل کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب وتاب، اب کتاب کا تو مطلب ہے کتاب، لیکن وتاب کا کچھ مطلب نہیں۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں لڑکا وڑکا، لڑکا کا مطلب تو ہے ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹس یا ایک کوئی بھی لڑکا، لیکن وڑکا کا معنی کچھ نہیں ہوتا۔ آگے دھیان دیجئے، کلمہ۔ کلمہ کی 3 قسم ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، یعنی سنجھا، کریا اور ورن۔ یہ کلمہ کی 3 قسم ہوتی ہیں اردو کے اندر۔ دیکھو اسم کیا ہوتا ہے، سنجھا کیا ہوتی ہے، وہ لفظ یا کلمہ جس سے کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کا نام معلوم ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے سفیان، رضیہ، تاج محل، آگرہ، برفی، سردی اور گرمی وغیرہ، اس میں سارے انکلوڈ کیے ہیں۔ اس میں عام بھی، اس میں خاص بھی، اس میں کیفیت بھی ہے، اس میں جمع بھی ہے، سبھی چیز اس میں شامل کی گئی ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد ہے فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے، یعنی کریا، ورب کیا ہوتا ہے۔ اردو میں دیکھو وہ لفظ یا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونے کا علم ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، سونا، لڑنا، جھگڑنا، یہ سارے کیا فعل ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے، ورن۔ تو ورن 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے، یعنی 2 وربوں کو جوڑنے کے لیے یا 2 ناؤنس کو جوڑنے کے لیے، تو اس کو اردو میں ہم یوں کہیں گے، جو 2 اسموں یا 2 فعلوں کو باہمی جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یعنی آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، تنہا بولنے یا لکھنے سے ان کا کوئی معنی ظاہر نہیں ہوتے، وہ حروف کہلاتے ہیں۔ جیسے سے، پر، تک، نے۔ ہم نے کہا سے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم نے کہا کہ میں گھر سے الور گیا، تو گھر سے یعنی اسٹارٹنگ ہوئی ہے یہاں سے، تو یہ یہاں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کو
ایک بات میں بتا دوں کہ زبان کی جو تشکیل دی جاتی ہے اردو کے اندر، اردو زبان کی تشکیل میں بنیادی طور پر 3 عناصر ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی زبان ہو، جیسے حرف ہے، لفظ ہے اور جملے. یہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو حرف ہے، ایک لفظ ہے اور ایک جملہ ہے. تو حروف سے متعلق علم کو علم ہجا کہتے ہیں، الفاظ سے متعلق علم کو علم صرف کہتے ہیں اور جملے سے متعلق علم کو علم نحو کہتے ہیں. دیکھو اب گرامر کو آسان زبان میں سمجھنے کے لیے، اسٹوڈنٹ کو گرامر کو سمجھانے کے لیے، اسے اس کے محققوں نے، اس کے ادیبوں نے اس کو پارٹس میں تقسیم کیا ہے. جیسے ہم دوسری زبانوں کی گرامرز کو، ویاکرنس کو پارٹس میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایسے ہی اردو میں بھی اس کو تقسیم کیا گیا ہے، جو پوری گرامر کو کیا ہے، انحصار کر لیتا ہے. جیسے نمبر اردو قواعد کو مختلف موضوعات کے تحت 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان میں سے پہلا علم ہجا. علم ہجا وہ علم ہے جس کے اندر ورن وچار کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، یعنی پورا ورن وچار اس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے علم صرف. علم صرف کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں، جیسے کریا ہے، اس سنجا ہے، سرنام ہے، ایک وچن، بہووچن، یہ سب چیزیں علم صرف کے اندر جائے گی. چونکہ الفاظ کی بننا، بناوٹ، ایک الفاظ کا دوسرے لفظ سے تعلق، یہ سب چیزیں علم صرف کے اندر آتی ہیں. علم نحو اس کے اندر واقع بود، واقعوں کے بارے میں، واقع کی کتنے قسم ہوتی ہیں، واقع کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، بناوٹ کے اعتبار سے واقع کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، اور ارتھ کے آدھار پر واقع کتنے پرکار کے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں علم نحو کے اندر. ایک ہوتا ہے علم بیان و بدی. دیکھو علم و بیان و بدی کو اگر ہم علم و فصاحت و بلاغت کہیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ فصیح کے معنی ہوتے ہیں وہ لفظ جو اہل زبان کے نزدیک مشکل ہو، یعنی بھاری بھرکم ہو، اسے فصیح کہتے ہیں. اور بلیغ وہ جو معنی خیز لفظ ہو، یعنی ایسے کلام جو بلاغت پر دلالت کرے. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں یا اس کی 3 شاخیں ہیں، ان میں سے ایک علم بیان ہے، علم بدی ہے اور نمبر 3 علم معانی. لیکن علم بیان، علم بدی کے جیسے حساب سے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر علم فصاحت، علم بلاغت کہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. نمبر 5 ہوتا ہے علم عروض. اس میں کاویہ سنگرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کو کاویہ سنگرہ ہوتا ہے، جو کویتا لیکھن ہوتا ہے، کہ کبھی کویتا میں کس پرکار اپنے بھاؤ پرکٹ کرتا ہے، ان تمام بھاؤں کو کس پرکار پر سمجھایا جاتا ہے. تو وہ سبھی چیزیں اردو کے اندر علم عروض، اس کو علم عروض کہتے ہیں. کہ ایک شاعر اپنے شعر کے اندر بحر، ردیف، قافیہ وغیرہ کا استعمال، اس کی تختی، وزن کو ناپنے کا پیمانہ، وہ سارا چیز، مصاحف، صحاف وغیرہ سالم ہیں، بحر کون سی، بحر متقارب ہے، بحر رجز ہے، وہ کون سی بحر ہے، یہ سب چیزیں علم عروض کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. تو آپ کے سامنے پہلا پارٹس علم ہجا. علم ہجا، علم ہجا یعنی حروف تہجی. علم ہجا کے معنی حروف کو الگ الگ کرنے اور ان کے ہجا کرنے کی واقفیت کے ہیں. دیکھو ہجا، یہ ہجا عربی زبان کے اسم تفعیل کا صیغہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حجج یحجج تحجیجا، جس کے معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا، پارٹس میں بانٹنا. تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ کسی بھی جو لفظ کے جو ہم آپریٹ کرتے ہیں، ان کو آپریشن سا کرتے ہیں، ان کو الگ الگ کرتے ہیں، تو یہ اسے ہی ہجا کہتے ہیں. اس کو الگ الگ کرتے ہیں. اس سے ہم پڑھتے ہیں کسی قاعدے کو، ایک تو ہوتا ہے ہجا پڑھنا، ایک ہوتا ہے رواں پڑھنا. تو رواں اس کو لگاتار پڑھ لینا، ہجا اس کو الگ الگ پارٹس میں بانٹنا. تو یہی علم ہجا ہے، یعنی ان کو الگ الگ کرنے، ان کے ہجا کرنے کی واقفیت کے، یعنی علم، پہچان ہونا کہ کیسے کیا جاتا ہے. دنیا کی کوئی بھی زبان اپنی آواز کو تحریری شکل میں لانے کے لیے کچھ نشان مقرر کرتی ہے. یہ نشان حروف کہلاتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی چیز بولتے ہیں، ہم نے کہا انگلش میں اسکول، تو اسکول کیسے لکھا جاتا ہے، SCHOOL اسکول. تو ہم نے پہلے جو رومن لپی کے جو لکھنے والے تھے، جنہوں نے رومن لپی کو انوینٹ کیا تھا، ایجاد کیا تھا، انہوں نے پہلے کیا SCHOOL ان سب چیزوں کو بنایا. انگلش کے جو 26 ورڈز ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو فکس کیا کہ ہم نے کوئی بھی چیز بولیں گے تو اس کو کیسے لکھیں گے، وہ نشان بنائیں. تو انہی نشانوں کو اردو میں کیا حروف کہتے ہیں. حروف ہجا وہ حروف ہیں جن سے زبان بنتی ہے. اردو میں ان حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. اور حروف، دیکھو دھیان دینا، الف سے واو تک، الف سے یا تک کے تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. اور حروف تہجی کے مجموعہ کو حروف ابجد کہتے ہیں. 2 الگ الگ کوشچن ہیں. تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں اور حروف تہجی کے مجموعہ کو حروف ابجد کہتے ہیں. دیکھو اردو زبان میں حروف تہجی کے حروف کی کل تعداد 37 ہے. دیکھو وہ 37 ہے، 36 ہے، 38 ہے. اس کے بارے میں آگے آپ کے سامنے پوری ڈسکس
दी गई हैं वो आप समझ लें वहाँ। बस यहाँ इतना ध्यान दें कि हुरूफ तहजीक कुल तादाद मैंने जैसे 37 लिखी है, तो अगर वो 36 है 37 है क्यों है किस तरह है वो सारी चीज़ें आपके सामने, और लास्ट में फैक्चुअल जो कथन है वो भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो हर्फ क्या होता है, ज़बान का वो छोटा सा हिस्सा जिसकी एक पहचान और बोलने की तर्ज होती है उसे हर्फ कहते हैं। जैसे लफ्ज़ की हम यूँ कह सकते हैं, लफ्ज़ की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। ये तो आप हिंदी में भी जानते हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, तो वही उर्दू के अंदर है कि शब्द यानी लफ्ज़, तो लफ्ज़ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा रूप होता है वो वर्ण होता है। देखो हुरूफ की साख्त के एतबार से दो किस्में हैं। साख्त मतलब बनावट के एतबार से, हुरूफ की साख्त के एतबार से दो किस्में यानी बनावट के एतबार से। उनमें से एक क्या है, मुफरद हुरूफ, और नंबर दो मुरक्कब हुरूफ। मुफरद हुरूफ क्या है, देखो मुफरद के मान होते हैं फ़र्द यानी अकेले हैं, वो हुरूफ जो अकेले हों, वाहिद हों यानी गैर मुरक्कब हों, मिले हुए ना हों, उन्हें मुफरद हुरूफ कहते हैं। मुफरद हुरूफ की कुल तादाद 36 है। तो ध्यान दो वहाँ 37 है या 36, बात एक ही, वो कैसे कैसे हैं वो आपके सामने कम्प्लीटली है, इसलिए टेंशन ना लें। जो अलिफ बा पा ता से शुरू होकर या तक हैं, याद रहे हा यानी एक तो लटकन वाली हा और एक दो चश्मी वाली हा, ये दोनों एक ही हर्फ हैं। ये बात है राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जमात 9th की उर्दू किताब के मुताबिक हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 37 है। जब भी हम राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताब आप उठा के देखिए 9th क्लास की, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी दिखा रखी है, 37 दिखा रखी है। लेकिन ध्यान दीजिए NCERT जमा शशम की उर्दू किताब, NCERT जो 6th क्लास की जो उर्दू किताब है उसमें पेज नंबर 96 पर हुरूफ तहज्जी में हमज़ा और हा को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने लटकन वाली हा और दो चश्मी हा को एक मानकर लटकन वाली हा को हुरूफ तहज्जी में शुमार किया है, और हमज़ा को वो हर्फ नहीं मानते बल्कि हमज़ा को अलामत माना है। तो इसलिए उन दोनों को हटाकर हुरूफ तहज्जी कुल तादाद 36 हुई, जो सही और दुरुस्त है, यही सबसे बेस्ट है। मैं आपके सामने एक बात बता दूँ कि अगर उर्दू आपसे ये पूछा गया कि उर्दू में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है, और ऑप्शन में 36, 37, 38, 40 इस तरह आया, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको 36 ही करना है, 37 नहीं करना है। और अगर 36 ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो 37 ही करना है। लेकिन अगर किसी ने 37 भी किया तो वो भी उसको सही कर सकता है, इसलिए कि उसके सामने प्रूफ है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 9th क्लास में लिख रहा है 37, लेकिन 36 वाला भी गलत नहीं है, इसलिए कि वो NCERT और डॉक्टर रियाज़ अहमद की किताब है लिसानी उर्दू की लिसानी तश्कील, डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब की किताब में भी हुरूफ तहज्जी कुल तादाद 36 है, और बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब के नज़दीक भी 36 ही है। इसलिए 36 ज़्यादा कवी है, 36 को ज़्यादा तक़वियत हासिल है, इसलिए 36 ही आप बेहतर और दुरुस्त और सही माने। मुरक्कब हुरूफ, मुरक्कब के माने होते हैं मिले हुए। ये मुरक्कब ये अरबी भाषा का लफ्ज़ है और इसमें मफ़ऊल का सीगा है, ये जो बना है रक्कब युरक्किब तरकीबन, अल्फ़ाइल मुरक्किब अलमफ़ऊल मुरक्कब, तो ये मुरक्कब यानी मिला हुआ, यानी दो हरफों से मिलकर बने हरूफ मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। इन हरूफ की कुल तादाद 14 है, यानी दो हरफ होते हैं, जैसे बा पा ता टा जा चा दाल डाल लड़ा काफ गाफ लाम मीम नून, ये 14 हरूफ हैं जो दो चश्मी हा के साथ मिलते हैं, बाकी के हरूफ नहीं मिलते, और इन्हीं मिलने वाले हरूफ को मुरक्कब हरूफ कहते हैं। ये मुरक्कब हरूफ दो चश्मी हा के साथ मिलकर बनते हैं। इन दोनों हरफों के मेल से एक मुरक्कब आवाज़ पैदा होती है, इसलिए इन्हें हिकारी हरूफ या मुश्तरका हरूफ भी कहते हैं। देखो अब उर्दू हरूफ तहज्जी के मुतालिक बहुत सारे जो डाउट हैं वो सारे डाउट आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। देखो उर्दू हरूफ तहज्जी के मुतालिक इश्कालात और उनके जवाबात। देखो उर्दू में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद के मुतालिक शुरू से अलग अलग राय थी। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब पहले लुगत नवीस थे जिन्होंने हाइया आवाज़ों को ज़ाहिर करने वाले हरूफ, यानी मुरक्कब हरूफ जो होते हैं इनको हाइया हरूफ भी कहते हैं। हाइया आवाज़ों को ज़ाहिर करने वाले हरूफ भा था फा भा वगैरह जो जितने भी 14 हरूफ हैं, इनको बाकायदा अलग हरूफ मानकर उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद और तरतीब दुरुस्त की, और उन्होंने इसको 50 माना, यानी 36 मुफरद हरूफ और 14 मुरक्कब हरूफ। तो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने इनको 50 माना। ऐसे ही दरिया लताफ़त जो उर्दू क़वाइद की पहली किताब है,
اس میں سید انشاء اللہ خان شاہ رقم تراز ہیں کہ اردو حروف تہجی کی کل تعداد 85 ہے۔ اب وہ مرکب حروف، مفرد حروف، حروف کی مصوتی آوازیں، مصمتی آوازیں، پھر ساری آوازوں کو الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے اس طرح اس کو 85 شمار کیا ہے۔ بہرحال تو وہ ان کے نزدیک 85 حروف ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب قواعد اردو میں حروف تہجی کل تعداد 50 بتائی ہے۔ آگے دیکھیے، حروف تہجی میں دو چشمی ہاں اور گول ہاں کو ایک ہی مانا گیا ہے۔ گول ہاں جس کو لٹکن والی ہاں بھی کہتے ہیں، اس کو ایک ہی مانا گیا ہے۔ اگر ہم حمزہ کو بامقام الف یعنی الف کی جگہ مان لیں تو حروف تہجی کل تعداد 36 ہی باقی رہتی ہے۔ یعنی حمزہ کو حرف نہ مان کر علامت مان لیں اور دو چشمی ہاں اور گول ہاں کو ایک ہی مان لیں تو کتنی ماتر 36 باقی رہتی ہیں۔ اور مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ تو اس طرح حروف تہجی کی کل حروف کی تعداد 36 + 14 تو کل 50 حروف ہو گئے۔ آگے جیسے حروف تہجی میں اگر دو چشمی ہاں اور گول ہاں کو الگ الگ حروف مانا جائے اور حمزہ کو بھی الگ حرف شمار کیا جائے تو اردو میں حروف تہجی کی کل تعداد 38 ہو جاتی ہے۔ اور باشمول مرکب حروف یعنی مرکب حروف کو شامل کرنے کے ساتھ جو کہ کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 14 + 38 کل 52 حروف ہو جاتے ہیں۔ حروف تہجی میں اگر دو چشمی ہاں اور گول ہاں کو ایک ہی مانا جائے اور حمزہ کو الگ حرف شمار کیا جائے تو حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہو جائے گی۔ یہ 37 راجستھان شکشا بورڈ کی کلاس 9 کی اردو کتاب کے مطابق ہیں۔ اس طرح مفرد اور مرکب حروف کی کل تعداد 14 + 37 کل 51 ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے صحیح اور جو اپیکت کتھن ہے وہ آخر میں یہی ہے جو نوٹ ڈال کر لکھ رکھا ہے، آپ یہی دھیان دیجئے۔ وہ آپ کے سامنے صرف علم کے لیے ہے کہ اگر وہ اس طرح پوچھ لے تو آپ کو اس طرح جواب دینا ہے، اور اگر اس طرح پوچھے مجموعی اعتبار سے کہ حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے تو آپ یہ دھیان دیجئے کہ NCERT کی کتاب جماعت ششم صفحہ نمبر 96 پر حروف تہجی کی کل تعداد 36 ہے۔ تو مفرد اور مرکب حروف 36 + 14 کل 50 ہوتے ہیں۔ یہی اصح اور درست قول ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں چونکہ کئی لوگوں کی تقویت ہے، ایک تو اس میں ڈاکٹر ریاض احمد، ایک اس میں بابا اردو مولوی عبدالحق، اور تیسری بات اس میں NCERT جس کو ہم پروف کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو تین چیزیں جب ایک ساتھ اکٹھی ہوں، اور راجستھان شکشا بورڈ کے جو 37 حروف ہیں ان کو ماننے والا صرف راجستھان شکشا بورڈ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن 36 حروف کو ماننے والے ڈاکٹر ریاض احمد بھی ہیں، بابا اردو مولوی عبدالحق بھی ہیں، NCERT بھی ہے، اور جہاں پر تین چیزیں اکٹھی ہوں تو وہ چیز زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حروف تہجی کی کل تعداد 36 مانیں، نہ کہ 37 اور 38۔ دیکھو اسی طرح حروف تہجی میں بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جس میں ملنے کے صورتیں ہوتی ہیں، تو ان کے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ دیکھو ہم شکل حروف، یہ 2017 میں بھی آیا تھا پیپر میں، ایک کوشچن آیا تھا کہ ہم شکل یا ہم شکل حروف کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جن کی بناوٹ کے اعتبار سے ایک جیسی شکل ہو انہیں ہم شکل حروف کہتے ہیں۔ جیسے با، پا، تا، ٹا، یہ سب کیا ایک جیسے بن رہے ہیں۔ ایسے جا، چا، خا، عین، غین، ان کی ایک جیسی شکل ہے، نیچے سے گھماؤ دار۔ ایسے ہی دا، اڑا، را، رڑا، زا اور بڑی زا، یہ بھی ایک جیسے بن رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے ہم آواز یا ہم صوت حروف۔ صوت کے معنی ہوتے ہیں آواز، اس کی جمع آتی ہے اصوات۔ دیکھو وہ حروف جن کی تلفظ کے اعتبار سے جب ہم ان کا پروننسیشن کرتے ہیں، ہم ان کا اچارن کرتے ہیں تو اچارن میں ان کا ایک جیسی آواز ہو، اس آواز کو کہتے ہیں ہم آواز یا ہم صوت ہیں۔ ہم آواز یا ہم صوت حروف کہتے ہیں، جیسے تا، تا، ٹا، ایسے شا، شا، سا، سا، ایسے ایک جیسی آوازیں۔ حروف کی ترکیبی صورتیں، جب لفظ یا جملہ بنایا جاتا ہے تو حروف کی شکل بدل جاتی ہے۔ اردو میں کچھ ایسے حروف ہیں جب لفظ جملہ بنایا جاتا ہے تو وہ حروف لفظ میں اپنے مابعد حروف سے ملتے نہیں ہیں۔ ان کی کل تعداد 9 ہے۔ ان کی کل تعداد کتنی؟ 9 ہیں، یعنی اپنے بعد آنے والے حرف سے ٹچ نہیں ہوتے، ان ٹچ رہتے ہیں، جیسے الف، دال، زال، ڈال، را، زا، ڈا، بڑی زا اور واو۔ یہ جب بھی لفظ میں ان کو لکھا جاتا ہے تو یہ اپنے مابعد آنے والے حرف سے ان ٹچ رہتے ہیں، اس سے کیا ملتے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اردو حروف تہجی میں کچھ ایسے حروف ہیں جو لفظ جملہ بناتے وقت اپنے مابعد حروف سے ملتے تو ہیں لیکن اپنی شکل پر باقی رہتے ہیں، یعنی وہ ٹچ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی شکل نہیں بدلتی۔ یہ ہیں توئے اور زو۔ اس طرح آپ کے سامنے اردو حروف تہجی ساخت کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، اور
اب معنوی اعتبار سے حروف کی جو 5 قسمیں ہیں ان کے متعلق آپ کو اگلے پارٹس میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔